یہ جب ہمارے ہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ایک آواز بنتی ہے نا ہوا کی. شاعر حضرات اسے نظم کرتے ہیں صدائے سرسر، سر کی آواز. ہوا جب چلتی ہے تو سر کی آواز آتی ہے. جی دنیا میں جب ہوا تیز چلے تو صدائے سرسر آئے، لیکن جب جنت میں ہوا چلے گی، جنت کی ہوا کی جو آواز بنے گی وہ ہے یا علی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب دنیا میں آپ علی علی کی صداؤں سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں کتنے خوش ہوں گے. اور اسے الٹا کر دیتا ہوں، جو دنیا میں علی علی کی صداؤں سے چڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ سبحان اللہ نہیں سنیں گے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. موروں کا منتخب مجمع بیٹھا ہے اور اس خطے کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، صاحبان حیثیت لوگ بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی، مجھے تو ایک منطق سمجھ میں not آتی. دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے آخرت میں اللہ پہلے نمبر پہ منوائے گا، واہ، اسے دنیا میں پہلے نمبر پہ مان لو. واہ واہ واہ. اچھا، اس خطے کا جو سنی بھائی ہے میرا، وہ تفضیلی سنی ہے. تفضیلی سنی اور غیر تفضیلی سنی میں کیا فرق ہے؟ میرے بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج کے جوانوں کو یہ اصطلاحیں ذہن میں بیٹھیں. سنیوں میں ایک سنی ہے جو تفضیلی سنی کہلاتے ہیں. تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں کہ جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو، کہ نبی کے بعد اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو علی ہے. اسے تفضیلی سنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خلیفہ پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان. علی چوتھے نہیں، ان کے زمانے میں بھی پہلے. اللہ کرے میں وہ فلسفہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. جی 3 دور گزرنے کے بعد مولا کائنات کا جو زمانہ آیا تو وہ جو خلافت پہ بیٹھے ہیں وہ ظاہری خلافت ہے. حقیقی اور باطنی خلافت حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی علی کے پاس ہے. لہٰذا ابھی کوئی 2 مہینے پہلے جو پاکستان میں ایک بہت بڑے تفضیلی سنی عالم دین نے کتاب لکھی ہے مولا کی شان میں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، کتاب کا نام خلافت باطنیہ. علی ظاہری طور پر چوتھے نمبر پر ہیں. تفضیلی سنیوں کا عقیدہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. آدھے کلپ نہیں بنانا بھائی، یا تو بنانا ہی نہیں اور بنانا تو پوری بات نشر کرنا. تفضیلی سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے خلیفہ ہیں مگر خلافت باطنی رکھتے ہیں، خلیفہ بلا فصل باطنی. اور ظاہری طور پہ جب چوتھے دور کے اندر آئیں تو خلافت ظاہری ہے. خلافت ظاہری میں علی چوتھے نمبر پر ہیں، یہ ہمارے تفضیلی سنیوں کا عقیدہ ہے. اور خلافت باطنی میں علی پہلے نمبر پر ہیں، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی علی کے بغیر گزارا نہیں تھا. کبھی کوئی کامیاب فیصلہ، کبھی کوئی کامیاب موقف نہیں اپنایا گیا مگر یہ کہ اس میں علی سے پوچھا گیا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، میرے بات کو محسوس کیجئے گا کیا کہہ رہا ہوں. حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1 دفعہ نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں 1 دفعہ نہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں 1 دفعہ نہیں، بارہا ایسا ہوا. اور بہت ہی روشن پیغامات ہیں. ایک شخص نے آ کر کہا، دور حضرت ابوبکر کا ہے، آ کر کہا کہ نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاؤں گا. مجھے نبی کے ہاتھوں سے کھجوریں چاہیے تھی مگر مجھے آنے میں دیر ہوئی. میری قسمت کوئی ہے جو نبی کی جگہ مجھے کھجوریں کھلائے. حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ. واہ 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 واہ. مولا علی کو بلایا گیا کہ یا علی، نبی نے اس سے ایسے کہا تھا، آپ اسے کھجوریں دے دیں. مولا نے چند مشت کھجوریں کچھ مٹھیاں بھر کے اسے دے دیں، اپنے ہاتھ سے دے دیں. تو صحابی محترم تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا اے ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، کھجوریں ہی تو دینی تھی نا اپنے ہاتھ سے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، خبردار، جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہوئی یا علی کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جو علی کی بات سرکار نے کی، جو نبی نے علی کی بات مجھ سے کی، اس میں ایک بات یہ کی کہ اِنَّا کفایا وکفا علی سوا. واہ واہ نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ ایک جیسا ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. میں یہ ایک سینکڑوں مثالیں رکھتا ہوں کہ جس کے اندر اس طرح سے ہم دلیلیں دے سکتے ہیں. تو خلافت، میرے بچے بیٹھ جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے جگ، تمہارا گلاس نہیں چاہیے، بیٹھ جاؤ، شاباش. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد. شکریہ. آپ میرے ساتھ ہیں، بسم اللہ بسم یعنی اللہ مجلس میں میرے ساتھ ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے. ویسے تو آپ نے محبتوں کا جو اظہار کیا ہے میں اس کا ممنون ہوں. پریشانی یہ اس بات پر ہے کہ سنی مجھ سے پیار کیوں کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. جی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ میں نے کہہ دیا کہ مجھے شیعوں سے زیادہ بعض اوقات سنی اچھا لگتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں وہی کہنا سمجھنا بھائی، خدا کے واسطے سنی ہماری جان ہے. اپنے ساتھ مجلس میں اپنے سنی بھائی کو رلایا کرو. بسم اللہ. بہت ساری باتیں ہمارے بعض دوستوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی. واہ 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 واہ. جب وہ مجلسوں میں آئیں گے تو مزاج سے آشنائی ہوگی نا، واہ. توجہ بڑھے گی کہ جی ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسے بات آگے بڑھے. تو یہ جو علی ولی اللہ کی جو کلمہ ہے، خلیفۃ بلا فصل وصی و رسول اللہ، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار اور پڑھے لکھا مجمع ہے. بہت بڑا نام ہے ہمارے اہل حدیث برادران کا، جناب مولانا مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد والے عالم دین. ان کی رحلت ہو گئی. جب وہ زندہ تھے میں ان کے خدمت میں حاضری دیتا تھا. تو ایک دن وہ اپنے مجمع میں کہنے لگے کہ شیعہ سنی کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو ایک پرچہ آ گیا ان کے سامنے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں شیعہ سنی کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، یہ تو شیعوں کا کلمہ ہی علیحدہ ہے، شیعوں کی نماز علیحدہ ہے، شیعہ روزہ 8 منٹ بعد کھولتے ہیں. سارے پرچے کو ایسے اٹھا کے کہنے لگے تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مطالعہ نہیں کرتے. واہ 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 واہ. شیعہ کیا غلط کہتا ہے؟ شیعہ اگر کہتا ہے علی ولی اللہ تو کیا علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سب بولتے ہیں، محمد رسول اللہ سب بولتے ہیں. شیعہ تیسرا کلمہ بھی پڑھتا ہے علی ولی اللہ. تو اپنے سارے سنی مجمع سے خطاب کر کے کہنے لگے مجھے بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کلپ موجود ہے ان کا. سب نے کہا جی علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے جب مانتے ہو تو بولا بھی کرو. ماننا اور بولنا، یہ بولنے کے لیے البتہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. ہر ایک کے سے ہمیں زیادہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس خطے کے اندر صوفی مسلک اور اس خطے کے اندر تفضیلی سنی. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، شاید کسی بچے کے لیے نئی بات ہو، علامہ اقبال بھی تفضیلی سنی تھی. علامہ اقبال تفضیلی سنی تھی، یعنی مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے. شعر سنا دوں ان کا. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. توجہ بڑھائیں گے، اقبال کا شعر ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ علامہ اقبال کا عقیدہ وہ تفضیلی سنی ہے، یعنی بعد از توجہ بعد از نبی مولا علی کی فضیلت کے قائل. واہ. ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد. محمد. میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف رکھ رہا ہوں تو جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پاگل لوگ نہیں ہیں. یہ جو علی کے نام کے طرف کھنچتے آتے ہیں یہ ان کی فطرت کی آواز ہے، یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے. ہم توجہ، جو مجھے اصلی بات کرنی تھی، ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں. انسان فطری طور پر کمال جو ہے. ہم کمال کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں ہمیں کمال نظر آتا ہے وہاں ہمارا پیار بڑھتا ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے، علم تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے اور سخی لوگوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے سارے کمالات ایک ہی گھر میں رکھ دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم ان سے زیادہ کسی اور کے پاس نہیں، شجاعت سے زیادہ عنوان یہاں کسی اور کے پاس نہیں ہے. واہ واہ واہ. سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں.